حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم الشان تابعی ہیں جو اہل کتاب میں سے تھے۔ قبول اسلام کیا اور بہت سی احادیث اور روایات تفسیر میں اور حدیث میں دونوں میں ان سے مروی۔ ان کی روایت بیان کرنے سے جہاں سے آج کی بات شروع ہو رہی ہے اس سے قبل سورہ والضحیٰ کی وہ آیات کریمہ جن کی ابتدا میں نے تلاوت کی، بات والضحیٰ کے ذکر سے شروع کرتے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم کھائی، اللہ پاک کی اپنی مشیت سے اور اس کی اپنی حکمت کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ دن وحی نہ اتری۔ اس پر کفار اور مشرکین مکہ جو دشمن تھے اور غیر تھے، پرائے تھے، وہ اس تلاش میں رہتے، اس موقع کی تلاش میں کہ تانا دے سکے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، محمد کا رب محمد سے روٹھ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تانا دینے لگے۔ بتقاضائے بشریت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر کچھ بوجھ آیا، طبیعت میں تشویش ہوئی۔ جانتے سب کچھ تھے، مگر سب کچھ جاننے کے باوجود دشمنوں کا یہ تانا، محبوب کو محبوب کے حق میں یہ تانا طبیعت نے گوارا نہ کیا۔ قلب اطہر پر بوجھ آیا، پریشانی لاحق ہوئی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں، تھوڑا چشم تصور میں لا کے سوچئے کہ وہی منقطع ہو چکی ہے اور اس میں اللہ کی اپنی مشیت، کئی دن ہو رہے ہیں وہی نہیں آئی اور دشمنوں نے تانا شروع کر دیا کہ محمد کا رب محمد سے روٹھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے حال میں جب قلب اطہر پر بوجھ آیا ہوگا تو حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ پریشان حال ہوں گے، بوجھ ہوگا قلب اطہر پر، خاموش ہوں گے۔ جب حضور علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ کا یہ حال دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے آواز دی، جبرائیل، وہی تو ہم نے کچھ دنوں کے لیے کسی اور غرض سے بند کی تھی، یہ ایک راز تھا ہمارے اور ہمارے حبیب کے درمیان، مگر غیروں نے اس کا معنی کچھ اور ہی لے لیا ہے اور ہمارے حبیب کو تانے دینے شروع کر دیے ہیں، اور حبیب کے دل پر بوجھ ہے، جبرائیل جا ان کے بوجھ کو اتار اور میرا محبت بھرا پیغام میرے محبوب کو پہنچا دے۔ پیغام کیا تھا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے اندھیری رات کی جب وہ چھا جائے۔ دو قسمیں کھائیں۔ اب نہ تو چاشت کے وقت میں فی نفس ہی کو اتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے بوجھ کو دور کرنے کے لیے اور دشمنوں کے تانے کو رد کرنے کے لیے بات کی جائے اور چاشت کی قسم سے کی جائے، اس کا ظاہراً اتنا کوئی ربط اور ریلیونس نظر نہیں آتا، اور نہ رات کے چھا جانے میں فی نفس ہی کو اتنا بڑا اشارہ ہے کہ جس کا ایک تعلق اس تانے کے ازالے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے بوجھ کو دور کرنے سے بنتا۔
قسم کھائی، قسم ہے چاشت کی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے ما ودعک ربک وما قلا، میرے حبیب آپ کا رب نہ آپ سے روٹھا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ فرمانا تو یہ مقصود ہے کہ دشمنوں کا طعنہ غلط ہے، میرے حبیب نہ ہم آپ سے روٹھے ہیں نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے، اور اس بات کو دشمنوں کے لیے پر یقین کرنے کی خاطر اور دشمنوں کے رد میں، ان کے طعنے کو رد کرنے میں ایک عظیم قوت پیدا کرنے کی خاطر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو ایک بڑی عظیم تسلی دینے کی خاطر قسم کھائی۔ اب اس مقام پر جو قسم ہے وہ قسم بھی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جس کے سنتے ہی آقا کا دل ٹھنڈا ہو جاتا، جس کے سنتے ہی حضور علیہ السلام کے دل میں ایک سرور آ جاتا، ایک اطمینان کی لہر دوڑ جاتی۔ جب یہ مقصود قسم کا ہم یہاں سمجھتے ہیں تو اس مقصود کو سامنے رکھیں تو چاشت اور رات کی قسم اس مقصود کو پورا کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس پر مفسرین نے پھر گفتگو کی کہ قسم ظاہری معنی کے اعتبار سے تو یہی ہے، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی۔ چاشت ایک وقت ہے جب سورج سوا نیزے یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ کھڑا ہوتا ہے، زوال سے پہلے اور اشراق کے بعد درمیانی وقت ہے، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے تو لفظی قسم تو اسی معنی میں بنتی، لفظاً معنی یہی ہے، مگر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں بعض عارفوں اور تفسیر کے اماموں کا حوالہ دیتے ہوئے اس قسم کے اصل معنی اور معارف پہ روشنی ڈالی، اور ایک معنی بیان کرتے جو اس ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ مقصود حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کے بوجھ کو دور کرنا تھا، مقصود دشمنوں کے طعنے کو رد کرنا تھا، مقصود اپنے حبیب کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑانا تھا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جب دشمنوں نے کہا محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس طعنے کو رد کرنے کے لیے رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا اور میرے حبیب کو اس قسم کے ساتھ میرا پیغام پہنچا دے، اور ان کی زبان سے یہ پیغام دشمنوں کے کانوں تک پہنچ جائے، اور یوں کہ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تیرے مکھڑے کی، میرے حبیب قسم ہے چاشت کی طرح تیرے روشن چہرے کی۔ وہ چاشت کا وہ وقت جو روشنی میں لاجواب ہے اور گرما دینے والی تپش میں نرم ہے، اس میں اتنی تپش اور گرمی نہیں ہوتی کہ پریشان کرے جتنی دوپہر یا بعد دوپہر کی تپش ہوتی ہے، اور روشنی اتنی ہوتی ہے کہ اس سے بہتر روشنی کا وقت کوئی نہیں ہوتا۔ میرے حبیب قسم ہے تیرے روشن چہرے کی، قسم ہے تیرے حسن زیبا کی، تیرے چمکتے دمکتے مکھڑے کی، جس میں چمک دمک چاشت کے وقت کی طرح ہے، اور اس کی روشنی کے اندر ٹھنڈک چاشت کے وقت کی طرح ہے کہ تپش بھی زیادہ نہیں۔ میرے حبیب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور اندھیری رات کی طرح تیری زلف عنبری کی قسم، تیری تاریک زلفوں کی قسم، تیری کنڈل والی زلفوں کی قسم، واللیل اذا سجا، جب تو کنگھی کرتا ہے تو تیرے شانے پہ بکھر جاتی ہے، تیری زلفیں جب کھلتی ہیں، اذا سجا، جب بکھرتی ہیں تو یوں لگتا ہے جب اندھیری رات چھا گئی ہے، اور تیرے شانوں پر تیری زلفیں بوسہ دینے لگتی ہیں۔ اے میرے حبیب اس وقت کیسا سما ہوتا ہے کہ اندھیری رات کی طرح، سیاہ رات کی طرح تیری زلفیں بکھر جاتی ہیں، اور ان میں چاشت کی طرح تیرا چہرہ مکھڑا چمک رہا ہوتا ہے۔ پیارے حبیب تیرے اس چمکتے ہوئے چہرے کی قسم،
تیری ان اندھیری رات کی طرح بکھری ہوئی زلفوں کی قسم، جو رب تیرے مکھڑے کی قسم کھاتا ہے، جو رب تیری زلفوں کی قسم کھاتا ہے، بھلا وہ رب بھی تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ میرے حبیب جس رب کی قسموں کا موضوع تیرا چہرہ ہو، جس رب کی قسموں کا مرکز تیری زلفوں کے کنڈل ہو، جس رب کی نظر تیری زلفوں کی تاریکی پر ہو، اور جو رب تیری زلفوں کے بکھرنے کو اعزاز سجا کا استعارہ دے رہا ہو، جو کبھی تیرے چہرے کے حسن کو تکے، کبھی تیری زلفوں کی تاریکی کو چھبے، کبھی تیرے چہرے کی روشنی دیکھے، کبھی تیری زلفوں کا بکھرنا دیکھے، جس رب کی نگاہ ہی تیری زلفوں اور تیرے چہروں پر رہے، بھلا وہ رب تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ ارے کافرو بدبخت ہو، ارے کافرو بد نصیب ہو، ارے کافرو نادانو، ارے مشرکو بے عقلو، سوچو تو صحیح، وہ رب کہتے ہو محمد کو چھوڑ گیا جو رب اس محمد کے مکھڑے کی قسمیں کھاتا ہے، جو رب اس محمد کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے؟ میرے حبیب تو ملول نہ ہو، میرے حبیب دل کو دکھی نہ کر، میرے حبیب چپ چپ نہ سویا کر، میرے حبیب دل میں غم نہ لا، تیرا رب وہ تجھ سے ناراض نہیں ہوا، اس نے تمہیں چھوڑا نہیں، اور یاد رکھ یہ جو وحی بھی 4 دن کے لیے روکی ہے، یہ بھی اس لیے کہ تیرا انتظار بڑھے، تیرا انتظار بڑھے۔ یہ بھی 4 دن اس لیے روکی ہے حبیب کہ تیرا انتظار بڑھے، تیرے انتظار میں شدت ہو، اور تو میرے پیغام کو اور تکے، اور کچھ دن اور گزریں، انتظار اور بڑھ کے ادھر انتظار بھڑک اٹھے، پھر میرا پیغام آئے، تیرے مکھڑے کی قسم پیارے، تو پھر تیرے اس میرے کلام کے سما کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ ہم تو تعلق اور بڑھانا چاہتے ہیں، ہم تو تعلق اور بڑھانا چاہتے ہیں، تو 4 دن وحی کا روکنا بھی تعلق کے بڑھانے کے